اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے 2 روز سے کورونا کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے جو کہ بھی موضوع سے متعلق ہی تھا، کیونکہ موضوع کا عنوان تھا موت کے بعد انسان کن کن مراحل سے گزرے گا۔ ہم پہنچے یہاں تک تھے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ روح قبض کرتے وقت انسان کن مراحل سے گزرتا ہے، روح قبض ہوتے وقت، پھر روح قبض ہونے کے بعد فوری بعد جسم اور روح کن کن مراحل سے گزرتی ہے، پھر قبر میں انسان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عرض کیا تھا کہ قبر اور قیامت کے درمیان کا جو مرحلہ ہے برزخ کہلاتا ہے۔ یہ برزخ کی زندگی کیسی ہوگی، یعنی ایک انسان مر گیا، قبر میں چلا گیا، قیامت میں تو وقت ہے، تو اس قبر کی پہلی رات سے لے کے قیامت کے دن تک کا اس کا وقت کیسا گزرے گا، کس کا وقت کیسے گزرے گا، اور اس عرصے کو برزخ کہتے ہیں۔ تو ہمیں احادیث میں پردے کے اس پار یعنی برزخی زندگی میں گناہوں کے حساب سے سزاؤں کا تصور ملتا ہے۔ جیسا گناہ ویسا عذاب، اور حیرت انگیز طور پر یہ سزائیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، چونکہ اس کا اس سے زیادہ معتبر حوالہ کیا ہوگا کہ برزخ میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جاننے کے لیے آئیے سفر معراج کا کچھ حصے کا عرض آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ مشاہدات معراج عرض کرتے ہیں، یعنی کیا؟ واقعہ معراج سب نے سن رکھا ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف چیزوں کا مشاہدہ کیا، مختلف لوگوں کو بہت آرام میں دیکھا، مختلف لوگوں کو بہت تکلیف میں دیکھا، اور بتایا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کیا کرتے تھے، ان پر اتنی تکلیف کیوں ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کیا کرتے تھے، ان پر اتنی راحت کیوں ہے۔ تو اب ذرا سنتے جائیے۔ اللہم اجرنا من النار۔ فرمایا معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا، ایک ایسے گروہ پر ہوا کہ جن کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ تو کون لوگ ہیں؟ ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، ہونٹوں کو، جیسے عرض کیا جیسا گناہ ویسا عذاب۔ جبرائیل امین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے، جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں نا آگ کی کینچیوں سے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے دوسروں کو تو نیکیوں کا حکم دیتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، آج اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ پھر فرمایا شب معراج میرا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا، یا ایک ایسے شخص کو دیکھا میں نے جو ایک عجیب کام کر رہا تھا۔ یہ میرے الفاظ ہیں، عجیب کام، مجھے بڑا عجیب لگا بظاہر۔ کیا مطلب؟ وہ شخص کرتا یہ تھا کہ وہ لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر رہا تھا، لیکن وہ اسے اٹھا نہیں پاتا تھا۔ تو لکڑیاں جمع کر رہا ہے، اسے اٹھا نہیں پا رہا ہے، پھر بھی اور لکڑیاں جمع کر رہا ہے، لالچ اتنی ہے کہ اور لکڑیاں جمع کر رہا ہے۔ تو کہا یہ کون شخص ہے کہ جو اتنی مشقت سے لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، اٹھا بھی نہیں پا رہا پھر بھی اور لکڑیاں جمع کر رہا ہے۔ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور وہ ان کو ادا نہیں کر پاتا اور مزید امانتیں جمع کرتا جاتا ہے۔ اب یہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا کہ بھاری بھاری لکڑیاں جمع کرتا جائے گا، لاتا جائے گا، کرتا جائے گا، لاتا جائے گا۔ آگے سنیے، فرمایا میرا گزر ایک پتھر کے پاس سے ہوا، ایک پتھر کے پاس سے، اس پتھر سے ایک بڑا بیل نکلتا ہے، پتھر سے بڑا بیل نکلتا ہے، اور وہ دوبارہ اس میں داخل ہونا چاہتا ہے لیکن داخل ہو نہیں پاتا۔ عجیب، یہ کون ہے؟ پتھر سے بڑا بیل نکل رہا ہے اور واپس جانا چاہتا ہے، جان نہیں پاتا۔ کون ہے؟ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جو شہر میں فتنہ برپا کرنے والی کوئی بات کرتا ہے، پھر اس کے جب نتائج دیکھتا ہے کہ میری اس بات کے نتیجے میں اتنا فتنہ ہو گیا، جب نتائج دیکھتا ہے تو اس پر افسوس ہوتا ہے، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی وہ بات واپس لے لے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، لیکن ایسا کر نہیں پاتا۔ آگے سنیے،
کہا شب معراج اللہ کے نبی نے دیکھا ایک ایسی قوم ہے، ایک ایسا گروہ ہے کہ جن کے سروں کو بھاری پتھروں سے کچلا جا رہا تھا. جب سر کچل دیا جاتا تو پھر وہ اصل حالت میں واپس آ جاتا اور پھر عذاب کی ایک کیفیت جاری رہتی. یعنی سر کو بھاری کیفیت سے کچلا جاتا، سر ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھر سر اصل حالت میں واپس آ جاتا، پھر کچلا جاتا، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھر اصل حالت میں واپس آتا. یہ کیفیت مسلسل جاری رہتی. اسے موت بھی نہ آتی کہ اس کی تکلیف ختم ہو جائے. یہ سلسلہ جاری رہتا اور تا قیامت جاری رہے گا. کون ہے یہ لوگ؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر دنیا میں نمازوں سے بوجھل تھے. یعنی ان کو نمازیں اپنے اوپر ایک بوجھ لگتی تھی. آج اس عذاب میں مبتلا ہیں. آپ کے ذہن میں قرآن مجید کا بڑا مشہور و معروف سورہ سب نے سنا ہے، سورہ ماؤن. ان کی 2 آیات کا ترجمہ ہے تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. جب میں نے آیت پڑھی میں ذرا حیران ہوا. میں نے کال کی علماء کرام کو. میں نے کہا کیا اس آیت کے نتیجے میں یہ سمجھنا ٹھیک ہے کہ یہاں بے نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی؟ اس کی بات نہیں ہو رہی جو نماز نہیں پڑھتا. جو نہیں پڑھتا اس کا تو معاملہ اس سے بھی زیادہ خراب ہے. یہ کیونکہ یہاں تو لکھا ہوا ہے فویل للمصلین، تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. یعنی کہ نماز پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. تو جواب ملا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ایسا ہی ہے جن کی پرائیورٹی پر نہیں ہوتی نماز. جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن بس اس کو زیادہ پرائیورٹی نہیں دیتے، زیادہ اہمیت نہیں دیتے. ان کی بات ہو رہی ہے کہ تباہی ہے ایسے لوگوں کی. بے نمازی کا تو معاملہ ہی وہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. تو یہ عذاب ان لوگوں کا تھا. پھر آگے بڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے جسم پر چیچڑے تھے اور وہ جانوروں کی طرح خاردار زہریلے درخت گرم پتھر کھا رہے تھے. جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کے صدقات ادا نہیں کرتے تھے. اپنی مالوں کے صدقات ادا نہیں کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر یہ عذاب ہو رہا ہے. سنیں گے ایک اور آیت کا ترجمہ قرآن مجید کی. جب میں نے یہ آیت پڑھی میں ہل کر رہ گیا. میں نے اس آیت کو میں نے مارک کیا. سنیے ایک آیت کا ترجمہ. ایک آیت کا ترجمہ ہے اور جو رزق ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس سے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ یہ کہے کہ خدا ہمیں تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہیں دے دیتا کہ ہم خیرات نکالیں اور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں. یعنی میں سوچتا ہوں کہ ایسے موقع پر جب انسان کو موت آ جائے گی اور وہ ریگریٹ کر رہا ہوگا کہ میں نے کچھ ایسے اعمال کر لیے ہوتے کہ جس کے بدلے میں مجھے بہت زیادہ ریوارڈ ملتا اور میرے حالات بہتر ہوتے, تو اسے ایک عمل جو نظر آئے گا وہ خیرات کا نظر آئے گا. اس کو اس عمل میں اتنا زیادہ اجر نظر آ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہوگا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں خیرات نکالوں تاکہ میرے حالات بہتر ہو جائیں. اور اس آیت کے پہلے جملے پہ غور کیا آپ نے؟ اس آیت کا پہلا جملہ تھا اور جو رزق ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو. یعنی یہ نہیں کہا کہ اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرو, بھائی تمہارا مال تو ہے ہی کچھ نہیں. یہ نہیں کہا کہ تم اپنے مال میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو, نہیں, جو رزق ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو. یعنی میرا مال نام کی کوئی چیز میری ڈکشنری میں تو ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ میں اپنے گھر, اپنی گاڑی, اپنے بنگلے, اپنے کپڑے کو اپنا مال سمجھوں. قرآن کی ڈیفینیشن میں میرا مال نہیں ہے بھائی. جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے ہماری, یعنی کوئی احسان نہیں کر رہے, مجھے کوئی چیز ہی کسی نے دی ہو اس میں سے میں تھوڑا سا کسی کو دے دوں, تمہیں احسان تو نہیں ہے نا, چیز ہی اس کی ہے تو میں نے اس کی راہ میں خرچ کر دی, تو کیا احسان کیا. یہ ان لوگوں کا عذاب. آگے بڑھیے. دیکھا ایک شخص کھڑا ہے, اللہ اکبر, اللہم اجرنا من النار. ایک شخص کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں لوہے کا آکس تھا جس سے آپ سمجھ لیجیے, وہ آپ نے دیکھا ہے وہ برف وغیرہ پکڑنے کے لیے وہ جو بڑی سی لوہے کی چیز ہوتی ہے. ایک شخص سے اس کے ہاتھ میں لوہے کا آکس تھا جسے وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کر اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا تھا, پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا تھا. جب وہ دوسرے جبڑے کے ساتھ یہ کرتا تھا تو اس دوران اس کا پہلا جبڑا بالکل صحیح حالت میں واپس آ جاتا تھا.
یہاں تک کہ پھر وہ دوبارہ اس جبڑے کے ساتھ یہ کام کرتا، ایک جبڑے کو چیرتا تو اتنے میں دوسرا ٹھیک ہو جاتا، پھر دوسرے کو چیرتا اتنے میں پہلا ٹھیک ہو جاتا، اور یہ عمل جاری رہتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ جو آپ نے دیکھا اس آدمی کا جبڑا لوہے کی آنکھ سے پھاڑا جا رہا تھا تو وہ جھوٹا آدمی تھا جو جھوٹی باتیں بیان کیا کرتا تھا، اس سے وہ جھوٹی باتیں دوسرے لوگ سنتے، اس طرح ایک جھوٹی بات دور دور تک پھیل جاتی، اب اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ تو اب سمجھ آیا کہ جھوٹ کو تمام برائیوں کی کنجی کیوں کہتے ہیں۔ بس ختم کر رہا ہوں، آخری بات، پھر ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جو سر کے بل لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لیا اس کے سر پہ کھڑا ہے، اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا تھا۔ جب وہ اس کے سر پر پتھر مارتا تھا تو سر پر لگ کر وہ پتھر دور چلا جاتا تھا اور وہ اسے جا کر اٹھا لاتا تھا، ابھی پتھر لے کر واپس بھی نہیں آتا تھا کہ سر دوبارہ درست ہو جاتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسا پہلے تھا، واپس آ کر وہ پھر اسے مارتا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس کو کس گناہ کی سزا ہے؟ اس پر کس بات کا عذاب ہے؟ جواب دیا، جس شخص کو آپ نے دیکھا اس کا سر کچلا جا رہا تھا تو یہ ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا، لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہتا تھا اور دن میں قرآن سے غافل رہتا تھا، قرآن مجید کی باتوں پر عمل نہیں کرتا تھا، اسے بھی عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور آخری، خون کی ایک نہر دیکھی، تصوری اس کا دل ہلا دینے والا خون، اور یہ ساری باتیں ہم تو جو سوچیں گے بھی وہ دنیاوی پیمانوں کے حساب سے سوچیں گے، اور دنیا کی آگ اور آخرت کی آگ کا آپ موازنہ تو سن ہی چکے ہیں کہ موازنہ ایسا ہے کہ فرمایا کوئی آخرت کی آگ میں رہ کر آئے یا جہنم کی آگ میں رہ کر آئے، پھر اسے دنیا میں واپس لایا جائے اور ایک جلتے ہوئے تنور پر لٹا دیا جائے تو وہ سو جائے گا آرام سے، اس کو وہ آگ کچھ لگے گی نہیں۔ تو ہم تو جو سوچ بھی سکتے ہیں وہ دنیا کے حساب سے سوچ سکتے ہیں نا، تو میں نے تو یہ سوچ کے جو ویژولائز بھی کیا، خون کی ایک نہر، وہ دنیا کے حوالے سے ویژولائز کیا نا، مجھے نہیں معلوم کہ منظر کیا ہوگا۔ خون کی ایک نہر دیکھی، خون کی ایک نہر کے اوپر تھے، نہر کے اندر ایک شخص کھڑا تھا، نہر کے اندر ایک شخص کھڑا تھا اور اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جس کے سامنے پتھر رکھا ہوا تھا، بیچ میں جو شخص کھڑا تھا اس کے سامنے ایک پتھر رکھا ہوا تھا۔ اب نہر کے اندر جو شخص ہے، خون کی نہر کے اندر، جب وہ باہر نکلنا چاہتا ہے تو یہ پتھر والا شخص اس کے منہ پر اتنی زور سے وہ پتھر مارتا ہے کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر واپس چلا جاتا ہے، اور اسی طرح جب وہ پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شخص پھر اس کے منہ پر اتنی زور سے پتھر مارتا ہے کہ وہ اپنی اصلی جگہ پر نہر میں واپس چلا جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا، جس کو آپ نے نہر میں دیکھا وہ سود خور تھا، اللہ سے جنگ کی تھی، سود خور تھا۔ تو یہ عذاب ہوا۔ یہ عالم برزخ کے کچھ مراحل آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ یہاں سے آگے انسانی جسم اور روح کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم اجرنا من النار۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں۔